میرے رسول پر رونق افروز مقدس علماء کرام، قرائے اعظام، حفاظ کرام، مداحان رسول انام، ناظم جلسہ، سامعین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ السلام الحمدللہ الذی فضل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جمیعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تعالى وسلم عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي المكين الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، آج کا یہ عظیم الشان بابرکت روح پرور مقدس پروگرام، جس میں ہم اور آپ تمامی حضرات شریک سعادت ہیں، مبارکباد کے قابل ہیں نظامی برادرز، اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ رب اعلیٰ نے انہیں یہ عظیم توفیق بخشی کہ بارگاہ رب العلا و بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا، جن جن بھائیوں نے، بچوں نے اس جشن نور کو رچانے بسانے سجانے میں جس بھی طریقے سے شرکتیں محنتیں کی ہیں، مولا تعالیٰ ان کی شرکتوں محنتوں کے لائق نہیں بلکہ اپنی شان کریمی، شان عطا کے لائق سب کو بدلہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مبارکباد کے قابل ہیں آپ حضرات کہ جس وقت لوگ اپنے بستر استراحت پر آرام کرتے ہیں یا دکانوں کی زینت بنے رہتے ہیں، سڑکوں کی زینت بنے رہتے ہیں، ان تمام جگہوں کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کی محبت میں اس جشن نور میں حاضر آئے، مولا تعالی ہماری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ حضرات، منبر رسول پر رونق افروز مقدس علماء اور مشائخ اعظام کی عظیم الشان نورانی جماعت
میں اس لائق نہیں ہوں کہ ان مقدس ہستیوں کے درمیان کچھ گفتگو کی جرات کروں، لیکن چونکہ ہمیشہ بڑوں کو سبق سنایا جاتا ہے تاکہ اصلاح ہو جائے۔ بچے اپنے استاذ کو سبق سناتے ہیں اپنے ایک روم میں تاکہ ان کی اصلاح ہو، بس اسی حیثیت سے میں بھی حاضر آیا کہ آپ کی موجودگی میں ایک سبق سنا رہا ہوں تاکہ حضرات ہماری اصلاح فرمائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے گزارش توجہ سے سنیں، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآل بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ہزار بار بشویم دہند مشک گلاب، ہنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبی۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و با یزیدی جا۔ یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ حضرات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے اور جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، قرآن مقدس کا نزول جب شروع ہوا 40 سال کی عمر پاک میں، اور باضابطہ جب قرآن کا نزول ہونے لگا، اس وقت مکے کی آبادی کئی لاکھ تھی، کئی لاکھ مکے کی آبادی، ان میں کم و بیش 200 مسلمان، لاکھوں میں 200 کلمہ پڑھنے والے لوگ، اور قرآن کا نزول ہو رہا ہے۔ بڑی توجہ آپ کی میں چاہوں گا، قرآن کا نزول ہو رہا ہے، اتنی بڑی آبادی میں کلمہ پڑھنے والے کم و بیش 200، تو ظاہر سی بات ہے ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کا نزول ہو رہا ہے، اتنی بڑی آبادی میں، اتنی بڑی بھیڑ میں، تو مخاطب زیادہ تر کلمہ پڑھنے والے لوگ نہیں ہوں گے، غیر زیادہ مخاطب ہوں گے۔ قرآن مقدس آپ پڑھیں، قرآن میں 3 طرح کا خطاب زیادہ آپ کو ملے گا۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یا ایہا الناس، اے تمام لوگو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ سبحان اللہ۔ جہاں قرآن مقدس میں یا اہل الکتاب جہاں جہاں ہے، آپ پڑھیں، پورا میٹر پورا مواد یہود و نصارہ کے تعلق سے۔ اب 2 خطاب، یا ایہا الناس، یا ایہا الذین آمنوا، پورا قرآن اور پوری سورہ مکی پڑھ ڈالیں آپ۔ سورہ مکی پورا قرآن پڑھ لیں آپ، اللہ نے ایک مرتبہ بھی یا ایہا الذین آمنوا سے خطاب مکے میں نہیں کیا۔ مکے میں جب بھی خطاب ہوا یا ایہا الناس، اے تمام لوگوں، کیوں؟ کلمہ پڑھنے والے مٹھی بھر ہیں اور غیر زیادہ ہیں، یہود و نصارہ، مشرک و منافق، یہ تمام زیادہ ہیں، اور مختصر مٹھی بھر لوگ کلمہ پڑھنے والے۔ خطاب ہو رہا ہے، یا قرآن کا نزول ہو رہا ہے، یا ایہا الناس، یا ایہا الناس، پوری مکی صورت پڑھ ڈالیں آپ۔ مکی صورتوں میں یا ایہا الذین آمنوا سے خطاب آپ نہیں پائیں گے۔ اور جب یہاں سے چلے ہمیں بھاگو، یہاں سے جاؤ، ادھر جاؤ، جاؤ جاؤ، جاؤ، کہیں چورو رونا کھا، جاؤ جاؤ۔
پوری مکی سورت آپ پڑھ لیں، یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں. اور جب نبی مدینے میں آئے تو مدینے میں کچھ یہود ہیں، اکثریت مسلمانوں کی ہے. اب وہاں آپ مدنی سورت پڑھیں تو کم و بیش 89 مرتبہ 89 ٹائمز اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب آپ کو سمجھنا یہ ہے بس تھوڑی دیر کہ یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں. جب اللہ نے یا ایھا الناس سے خطاب فرمایا تو خاص میٹر کیا دیا، خاص مواد کیا دیا. اور جب یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا، جب اہل ایمان مخاطب تھے، تب خاص میٹر، خاص مواد کیا دیا. سبحان اللہ. مقدس علماء کی جماعت بیٹھی ہے، میں حفاظ کرام کا نورانی قافلہ، استاد القراء قاری غیاث الدین صاحب قبلہ جو ہمارے جامعہ کے نائب محتمم بھی رہ چکے ہیں کئی سال تک الحمدللہ. قاری شاہد صاحب رہ چکے ہیں مدینہ منورہ میں، جنہوں نے میری 2 تقریر کرا دی ماشاءاللہ نواری کے. اللہ تبارک و تعالی ایمان کے ساتھ اور بلندی عطا فرمائے. آمین آمین. اب درود پاک بار اور پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی بارک وسلم. میں نمونے کے طور پر 2-3 آیت کریمہ پڑھ دوں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. سبحان اللہ. اے تمام لوگوں، تم اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ شیء عظیم ہے. یا ایھا الناس سے جب خطاب فرمایا، اپنی ربوبیت کا اعلان، قیامت کے آنے کی باتیں اور اس کے آگے قیامت کی ہولناکیوں کو رب اعلیٰ بیان کرتا ہے. یوم تذہل کل مرضعۃ عما رضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، مفہوم قرآن، جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، جس دن حمل والیاں اپنا حمل گرا دیں گی، جس دن تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ سب نشے میں ہیں. اللہ کا قرآن کہتا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، تم لوگوں کو دیکھو گے کہ نشے میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ لوگ نشے میں نہ ہوں گے. نشے میں نہ ہوں گے تو نشے میں دکھیں گے کیوں؟ اللہ فرماتا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. چونکہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے کہ زندگی موت کے بیچ وہ لوگ ہیں. عرض یہ کرنا ہے یا ایھا الناس سے خطاب، اپنے ربوبیت کا اعلان. یا ایھا الناس سے خطاب، قیامت کے آنے کی باتیں. یا ایھا الناس سے خطاب، قیامت کی ہولناکیوں کا بیان. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے تمام لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے تمام لوگوں تم کھاؤ حلال روزی، پاک صاف ستھری روزی تم کھاؤ. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یا اے تمام لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا فرمایا، وغیرہ وغیرہ. یا ایھا الناس سے خطاب، اپنے ربوبیت کا اعلان. یا ایھا الناس سے خطاب، قیامت کی ہولناکیوں کا بیان. یا ایھا الناس سے جب رب اعلیٰ نے خطاب فرمایا، عدل و انصاف سمجھایا. یا ایھا الناس سے جب خطاب فرمایا، مساوات سمجھایا. یا ایھا الناس سے جب خطاب فرمایا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ بتایا. یا ایھا الناس سے جب خطاب فرمایا، رد شرک فرمایا. یا ایھا الناس سے جب خطاب فرمایا، ربوبیت پر زور دیا، وحدانیت پر زور دیا، توحید پر زور دیا، رد شرک پر زور دیا، وغیرہ وغیرہ. پورا قرآن پڑھ ڈالو، ان تمام میٹر پر گفتگو کیا. رسالت پر گفتگو ایک جگہ ہوئی،
لیکن وہ بھی عمومی رسالت کا بیان ہے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. عمومی رسالت کا بیان، خصوصی رسالت کا بیان یا ایھا الناس کے ذریعے نہیں ہے. اور جب نبی مدینے میں آ گئے تو کم و بیش 89 مرتبہ رب اعلیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا. اب جب یا ایھا الذین آمنوا کہا تب زور کس پر دیا؟ خاص میٹر، خاص مواد کیا دیا؟ ان تمام امور پر رب اعلیٰ نے تو گفتگو کی، لیکن خاص میٹر کیا دیا؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. اے ایمان والو، جب محبوب کی بارگاہ میں آیا کرو، محبوب کی باتیں غور سے سنا کرو. یہ نہ کہا کرو یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، قولوا انظرنا، بلکہ یہ کہا کرو یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے. یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب تو مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب سکھا رہا ہے مولا تعالیٰ. مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب سکھا رہا ہے. ابھی آپ بڑی توجہ سے سنتے جائیں، ابھی میں نتیجہ نکالتا ہوں. 2-4 آیت کریمہ آپ سن لیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن. اے ایمان والو، نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا. آگے اللہ فرماتا وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ، لیکن جب محبوب تمہاری دعوت کر دیں فَادْخُلُوا تو تم جاؤ، فَإِذَا طَعِمْتُمْ اور جب تم کھانا کھا چکو فَانْتَشِرُوا تو چلے جایا کرو، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ باتوں سے دل نہ بہلایا کرو. پہلے مفہوم قرآن سمجھ. جب نبی کی بارگاہ میں آتے صحابہ کھانے کے لیے، آقا کریم دعوت دیتے تو کھانا جب کھا لیتے تو چہرے مصطفیٰ تکتے رہتے. چہرے مصطفیٰ چھوڑ کر جانے کو جی نہیں کہتا. چہرے مصطفیٰ دیکھتے رہتے، نبی کی زبان فیض ترجمان سے آقا کے کلمات سنتے رہتے. کافی دیر تک صحابہ بیٹھے. اب ہمارے علامہ قاری غیاث الدین صاحب کی دعوت کر لو، کھانا کھا لیں 9 بجے حضرت، اور 10 بجے تک بیٹھے رہیں، 11 بج جائیں 12 بج جائیں، تو ایک وقت آئے گا آپ کہیں گے حضرت اب تشریف لے جاؤ، ہم لوگ بھی کھائیں پئیں کچھ آرام کریں. بھئی مہمان اگر دیر تک بیٹھ جائے تو یقیناً گھر والوں کو تکلیف ہوتی. صحابہ کھانا کھائیں اور چہرے مصطفیٰ چھوڑ کر جانے کو دل نہ کرے. یہ تو صحابہ ہیں. یہاں رب اعلیٰ کیا کہتا ہے؟ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. محبوب اپنے رب کے حکم پر قائم رہو، بے شک ہماری نگاہیں تم ہی کو تکتی رہتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رب اعلیٰ فرماتا ہے مصطفیٰ ہماری نگاہیں تم ہی کو تکتی رہتی ہیں. رب اعلیٰ کی یہ شان ہے تو صحابہ تو تکتے رہتے، کافی دیر تک بیٹھے رہتے تو نبی کو تکلیف ہوتی. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا، لیکن محبوب جب تمہاری دعوت کر دیں فَادْخُلُوا تو تم جاؤ، فَإِذَا طَعِمْتُمْ اور جب تم کھانا کھا چکو فَانْتَشِرُوا تو چلے جایا کرو، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ باتوں سے دل نہ بہلایا کرو. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ. اے صحابہ جب تم دیر تک بیٹھ جاتے ہو تو میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے، محبوب کو تکلیف ہوتی ہے دیر تک بیٹھنے کی وجہ سے. تو نبی کو چاہیے تھا کہہ دیتے صحابہ جاؤ، اب کیا بیٹھے ہو اتنی دیر سے، میرے آقا کہتے کیوں نہیں؟ اس کا جواب خالق کائنات دیتا ہے. سبحان اللہ. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ
چونکہ وہ میرا محبوب بڑا حیا والا ہے، محبوب تم سے حیا کرتا ہے، وہ کیسے کہہ دے میرے گھر سے چلے جاؤ، بڑا حیا والا میرا محبوب ہے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن صحابہ رب اعلیٰ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، لہذا صحابہ جب کھانا کھا لیا کرو جو جلدی چلے جایا کرو۔ یہ بات کہنی تھی، اللہ چاہتا تو کہہ دیتا یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، لیکن ناس سے نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، کیونکہ مصطفیٰ کا ادب تمہارے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج اگر کوئی سلام نہیں پڑھتا آپ بکھر جاتا ہے، سلام نہیں پڑھتا ہے بھئی، قرآن نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم اپنے نبی پر درود اور خوب خوب سلام پڑھا کرو۔ تو جو ایمان والے پڑھتے ہیں یار، اب سب کو کیوں پہلے لگتے ہیں؟ تم یہ نہیں پڑھتے، یہ نہیں پڑھتے، وہ نہیں، ارے بھیا جسے حکم ہے وہ پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ سب کے لیے حکم نہیں ہے، یا ایھا الناس سے خطاب نہیں کیا، یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا۔ اب آگے ذرا قرآن، آج اگر کسی کو سی ایم صاحب یا پی ایم صاحب سے ملنا ہوتا ہے تو بڑے بڑے جو نیتا ہوتے ہیں وہ وہاں کے پی اے کو بڑا کھلائے پلائے رہتے ہیں کہ میں جاؤں تو جلدی سے میری ملاقات کرا دیں۔ یہ تو معمولی دنیا دار لوگ ہیں، لیکن اگر کسی کو خالق کائنات کے محبوب سے اکیلے میں ملنا ہو، کسی کو رب العلا کے محبوب کو پرسنل اپائنمنٹ لینی ہو، کسی کو خالق کائنات کے محبوب سے تنہائی میں ملنا ہو، وہ کیا؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، سبحان اللہ، اے ایمان والو جب تم میرے محبوب سے پرسنل اپائنمنٹ چاہو، جب میرے محبوب سے اکیلے میں ملنا چاہو، جب میرے محبوب سے تنہائی میں ملنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو پہلے کچھ صدقے دے لیا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پہلے کچھ صدقے دے لیا کرو۔ فائدہ کیا ہے؟ ذالکم خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور تمہارے قلب کی صفائی ہے۔ مفہوم قرآن یہ ہوا، اے ایمان والو جب محبوب سے اکیلے میں ملنا چاہو، جب محبوب سے تنہائی میں ملنا چاہو، جب محبوب سے پرسنل اپائنمنٹ چاہو، ایسے منہ اٹھا کر نہ چلے آیا کرو، پہلے کچھ صدقے دے لیا کرو، اور جب تم پہلے صدقے دے کر آیا کرو تب تمہارے قلب و جگر پاک و صاف ہو جائیں گے، اور جب دل و جگر صاف ہو جائیں گے تو جلوے محبوب سے تمہارا دل روشن اور منور ہو جائے گا۔ اس لیے آیا کرو تو صدقے دے کر آیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی، جشن غوث الورا۔ اگرچہ یہ آیت کریمہ آنے والی آیت کریمہ سے منسوخ ہے لیکن اب بھی مستحب کے درجے میں ہے۔ الغرض آگے ایک آیت کریمہ اور سنو، اس کے بعد میں نتیجہ نکالوں۔ ارے ٹائم نہ دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی بارگاہ میں زور سے نہ بولنا۔ مفہوم قرآن، اے ایمان والو محبوب کی بارگاہ میں زور سے نہ بولنا۔ کیسے زور سے؟ کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو، کہیں محبوب کی بارگاہ میں ایسی گفتگو نہ کر لینا۔ آپس کی گفتگو میں ہوتا نہیں، نہ میں کہیں الجھ کے اتنا تیز بول دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہرگز نہیں، ایمان والو محبوب کی بارگاہ میں کبھی زور سے نہ بولنا، اور اگر زور سے کوئی بے ادبی کے طور پہ بول دے تو
اللہ نے قرآن کے ذریعے قانون بنا دیا، ماشاءاللہ، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، سبحان اللہ، تمہارے سارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے، تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، صاحبزادہ حضور سلطان المشائخ، نبیر حضور شیخ الکبیر، حضور پیر طریقت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید فاروق میاں صاحب قبلہ، سید فاروق میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آل رسول چمنستان فاطمۃ الزہرا کے شگفتہ پھول جلوہ بار ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کے قدم کی برکت سے اس محفل نور کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے اور ہماری نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، آمین آمین۔ حضرات تو عرض کر رہا تھا قرآن مقدس، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، مفہوم قرآن، اے ایمان والو نبی کی بارگاہ میں زور سے نہ بولنا۔ کیسے زور سے؟ کجہری بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو، کہیں محبوب کی بارگاہ میں ایسی گفتگو نہ کر لینا، اور اگر کوئی بے ادبی کے طور پر زور سے بول دے تو قانون قرآن، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ قرآن کی آیت کریمہ۔ اچھا اب آپ ایک سوال کا جواب بتاؤ، اگر کوئی شخص 50 عمرہ کر لے اور 30-20 حج کر لے اور پوری 40 سال تک مسلسل عبادت کرتا رہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، ایک مرتبہ نبی کی بارگاہ میں بے ادبی کر دے تو آپ بتاؤ اس کے اعمال سلامت رہیں گے؟ ابھی آپ نے قرآن کی آیت کریمہ سنی، اعمال سلامت رہیں گے؟ اب آپ اندازہ لگائیں، مصطفیٰ کے ادب کا وزن بھاری ہے یا اعمال کے وزن بھاری ہے؟ تو میں یہ ضرور عرض کروں گا، عمل سے ایک عام انسان ایک اچھا انسان بن سکتا ہے، لیکن ایک اچھا مومن بننے کے لیے مصطفیٰ کا ادب ضروری ہے، نبی کا احترام ضروری ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ اب آپ نے یہ سنا، مخاطب جب مختصر تھے تو ربوبیت پر زور، وحدانیت پر زور، توحید پر زور، رد شرک پر زور، قیامت کے آنے پر زور، اور جب مخاطب اہل ایمان ہو گئے تب مصطفیٰ کے ادب پر زور۔ گویا طریقے تبلیغ قرآن یہ ہوا، طریقے تبلیغ خدا یہ ہوا۔ او عالموں، او مفتیوں، او اسپیکروں، او مقرروں، او خطاب کرنے والوں، جب تم خطاب کیا کرو، جب تقریر کیا کرو، مخاطب غیر جب تمہارے سامنے رہا کرے تب رد شرک پر زور دیا کرو، وحدانیت پر زور دیا کرو، توحید پر زور دیا کرو، اور جب مخاطب اہل ایمان رہا کرے تب مصطفیٰ کے ادب پر زور دیا کرو۔ یہی طریقے تبلیغ قرآن ہے، یہی طریقے تبلیغ خدا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ محمد مظفر حسین صاحب قبلہ۔ اب کوئی مولوی آئے، تھوڑی دیر بیٹھا، اب شروع ہو گئے شرک 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 شرک، توحید توحید، وحدانیت وحدانیت، رٹ لگائے ہے وحدانیت کی، توحید کی رٹ لگا رہا ہے، رد شرک کی رٹ لگا رہا
رہا ہے. آپ نے طریقے تبلیغ قرآن جان لیا, طریقے تبلیغ خدا جان لیا, فوراً سمجھ گئے یہ مولوی جو خطاب کر رہا ہے طریقے تبلیغ قرآن سے واقف نہیں ہے. طریقے تبلیغ قرآن یہ ہے کہ مخاطب جب غیر زیادہ رہا کرے تب رد شرک پر زور دینا ہے, وحدانیت پر زور دینا ہے, توحید پر زور دینا ہے, اور جب مخاطب اہل ایمان ہو جائیں تب مصطفیٰ کے ادب پر زور دینا ہے. یہ طریقے تبلیغ خدا ہے, یہ طریقے تبلیغ قرآن ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اب آئیے اسی آیت کریمہ کی تفسیر بخاری شریف سے. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. بخاری شریف آیت کریمہ کی تفسیر. جب یہ آیت کریمہ اتری تو ایک صحابی جو کم سنتے تھے وہ روتے روتے گھر بھاگ گئے. گھر گئے اور اندر سے کنڈی لگائی. ایک دن روتے رہے, 2 دن روتے رہے, 3 دن گزر گئے. یہ کہتے رہے یا رب العالمین میں ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا, ہمارے سارے اعمال اکارت ہو گئے, ہم تو جہنمی ہو گئے. صحابی یہ کہہ کے رو رہے ہیں. 1 دن 2 دن 3 دن اپنے گھر میں کنڈی لگائے. ہائے ہائے, کیوں مصطفیٰ کی بارگاہ میں زور سے بول, کیونکہ یہ اونچا سنتے تھے. اونچا سننے والا سمجھتا ہے جیسے میں کم سن رہا ہوں, سامنے والا بھی کم سن رہا ہے. یا جو لڑکے ایئر فون لگائیں ان سے بات کرو, آپ کہیں گے خیریت, کہے گا ہاں ہاں, اتنا زور بولے گا کہ لگتا ہے وہاں کے لوگوں سے بات کر رہا ہے. تو یہ ایک فطرت ہے انسان کی, وہ زور سے بول دیا کرتے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن گزر گئے. آقا فرماتے صحابہ فلاں کہاں ہے. ایک صحابی دوڑے دوڑے گھر گئے, دروازہ کھٹکھٹا, کہاں ہے؟ گھر والوں نے کہا اس پہ 3 دن سے رو رہے. کھٹکھٹایا, روتے ہوئے نکلے, ہم ہلاک ہو گئے, ہم برباد ہو گئے, ہمارے سارے اعمال اکارت ہو گئے, ہم تو جہنمی ہو گئے. کیوں؟ ہم نے آقا کی بارگاہ میں زور سے بول دیا. ہائے ہائے ہائے, ہم نے نبی کی بارگاہ میں زور سے بول دیا. یہ ہے صحابہ کا, مصطفیٰ کا احترام, مصطفیٰ کا ادب. بے شک بے شک. اور آج جو جتنا بڑا جری ہے اتنا بڑا کٹر مسلمان اپنے آپ کو مانتا ہے, جو جتنا بڑا گستاخ ہے اتنا کٹر توحید والا مانتا ہے اپنے آپ. یہ صحابی رسول ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جاؤ ان کو بلا کے لاؤ. آئے, آقا تمہیں بلا رہے ہو, روتے 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 پھر کنڈی لگائی. اللہ کے حبیب کے پاس گئے, یا رسول اللہ جب سے یہ آیت کریمہ اتری ہے مسلسل وہ آنسو بارے رو رہے, کہہ رہے ہم جہنمی ہو گئے, ہمارے سارے اعمال اکارت ہو گئے, ہم برباد ہو گئے, ہم تو جہنمی ہو گئے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ارجع مرۃ اخری, جاؤ دوبارہ ان کے پاس جاؤ, فقل لہ انک لیس من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ. اے صحابی دوبارہ ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہہ دو میری عزت کی قسم تم جہنمی نہیں ہو, تم مصطفیٰ کے ادب کی وجہ سے تم تو جنتی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب مصطفیٰ میں جنت کا پروانہ انہیں دے دیا. اب یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل, اور اس حدیث کو آپ تاریخ اسلام میں پڑھ لو تو جو میں بیان کروں گا اس سے کہیں زیادہ ہے. ایک صحابی کا اونٹ پاگل ہو گیا. اونٹ پاگل ہوا, ایسا پاگل کہ دوڑا دوڑا کے لوگوں کو کاٹ رہا تھا. بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے, یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہے. ہائے ہائے, آقا نے فرمایا چلو. اچھا آپ بتاؤ کوئی بڑا ڈاکٹر آپ کے ہاں ہو, بہت بڑا ڈاکٹر, اور آپ اپنی بھینس لے جا کر اس کے پاس کھڑا کر دو, ڈاکٹر صاحب میری بھینس بیمار ہے, تو پہلے تم کو سوئی لگا دے گا, بعد میں بھینس کو لگائے گا. ناراض ہو کر کہے گا میں تمہیں جانور ڈاکٹر لگتا ہوں, بھڑک جائے گا. اس دور میں MBBS نہیں تھے, MD نہیں تھے, BOMS نہیں تھے, اطباء تھے, حکما تھے, لیکن جانوروں کے معالج الگ تھے, انسانوں کے الگ تھے. پھر بھی صحابی کہاں آئے؟ بارگاہ مصطفیٰ. یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا. کیوں آئے صحابی نبی کی بارگاہ میں؟ بھئی حکیم کے پاس جانا چاہیے جو جانوروں کا علاج کرتا ہے. گویا یہ خاموش تبلیغ ہے. اے دنیا والوں
پریشانی کیسی کیوں نہ ہو، ہر پریشانی مصطفیٰ کی بارگاہ میں حل ہوتی ہے۔ یہ نبی کی بارگاہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، واہ واہ واہ، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، واہ واہ واہ۔ اللہ کے حبیب فرماتے چلو، نبی چلے تو صحابہ چلے، صحابہ چلے تو جس انصاری کے باغ میں اس اونٹ کو بند کیا تھا، وہ انصاری کا باغ، انصاری کا اونٹ بند کیا، تو آقا کریم نے فرمایا کھولو باغ، اندر چلو۔ باغ کا دروازہ کھولا، اندر چلنے لگے تو انصاری نوجوان سامنے آ گئے، آنکھوں میں آنسو چھلک رہے۔ یا رسول اللہ، یہ اونٹ باولے کتے کی طرح دوڑا دوڑا کر لوگوں کو کاٹتا ہے۔ یا رسول اللہ، کہیں یہ اونٹ آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے، یہ اونٹ کہیں آپ کو یا آقا تکلیف نہ دے دے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، کئی روایتیں مختلف، اختلاف روایت، انہو لیس علی حرج، ایک روایت میں انہو لیس علی باس، اے صحابہ یہ اونٹ ہمیں تکلیف نہیں دے گا، یقیناً یہ تکلیف نہیں دے گا۔ اتنا یقین، اور انصاری نوجوان آنکھوں میں آنسو ہے۔ یا رسول اللہ، باولے کتے کی طرح دوڑا دوڑا کے لوگوں کو کاٹتا۔ بھائی انسانی فطرت ہے، جانور پر کوئی بھروسہ کرے گا؟ کتنا بڑا کوئی بابا ہو تعویذ لکھنے والا، اور آپ کہہ دو بابا ہمارا یہ بیل پاگل ہو گیا، تیری دعا کر دو، تو کہیں گے او بھائی بیل وہاں کھڑا کرو، یہاں سے پھونک چھوڑتا ہوں، جائے چاہے نہ جائے۔ کون جائے گا قریب؟ بھائی ایک تو جانور اور وہ بھی پاگل، یہیں سے پھونک چھوڑیں گے، ہمت نہیں کریں گے قریب، کیونکہ بھیا پاگل بیل ہے، کہیں حضرت کا کام نہیں تمام کر دے۔ تو انسانی فطرت، انصاری نوجوان آنکھوں میں آنسو، یا رسول اللہ باولے کتے کی طرح دوڑا دوڑا کر لوگوں کو کاٹتا۔ آقا نے فرمایا یہ مجھے تکلیف نہیں دے گا، یقیناً یہ مجھے تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اتنا یقین کیوں ہے؟ ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے، اے دنیا والوں، کوئی جانور کیسا کیوں نہ ہو، کوئی جانور پاگل کیوں نہ ہو جائے، وہ بھی مصطفیٰ کا ادب جانتا ہے، نبی کا احترام جانتا ہے۔ پاگل جانور بھی نبی کا احترام جانتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، یہ آقا نے پیغام دیا تھا، اور یہ صرف دعویٰ ہی محض نہیں ہے، پوری حدیث سنو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس باغ کے اندر گئے، فَلَمَّا نَظَرَ الْجَبْلُ إِلَىٰ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ، جب اونٹ کی نظر چہرے مصطفیٰ پر پڑی، فَقَدِمَ إِلَيْهِ، تو اونٹ نبی کی طرف چلا، وَخَرَّ سَاجِدًا عَلَىٰ قَدَمَيْهِ، اور نبی کے قدم ناز میں سجدے میں چلا گیا۔ ہائے ہائے، یہ اونٹ ہے، پاگل ہے۔ پورے مدینے میں بھگدڑ ہے، تاریخ اسلام پڑھ لو، مدینے کے لوگ اپنے گھروں سے نکلنا کم بند کر دیے تھے، اتنا پاگل۔ لیکن حدیث کے الفاظ، چہرے مصطفیٰ دیکھا تو قدموں میں آ کر سجدے میں گر گیا۔ اگر آج کل کے ہم لوگ ہوتے تو کود کود کر آیت الکرسی پڑھتے، قل ہو اللہ پڑھتے، کہ پتہ نہیں اٹھے تو خیریت رکھے کہ نہ رکھے۔ لیکن پوری حدیث پڑھ لو، آقا نے کوئی دعا نہیں پڑھی، کوئی آیت قرآنی نہیں پڑھی، اللہ کے حبیب نے اس کی پیشانی پکڑ لی، فَأَخَذَ بِنَاصِيَتِهِ، حدیث کے الفاظ، اللہ کے حبیب نے اس کی پیشانی پکڑی، اللہ کے حبیب نے اس کی چوٹی پکڑی، ارشاد فرمایا اے اونٹ جا اپنا کام کاج کیا کر۔ اونٹ سجدے سے بڑے ادب سے اٹھا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کے ادب کا نام ایمان ہے، بے شک، مصطفیٰ کا ادب۔ اور میدان جنگ میں بھی یہی اعلان ہو رہا تھا، عبیدہ ابن جراح، کہتے نہیں عبیدہ ابن جراح، عبیدہ جو جراح کے لڑکے، بخاری مسلم کوئی بھی کتاب پڑھ لو سب میں عبیدہ ابن جراح، عبیدہ جو لڑکے ہیں جراح کے، حالانکہ مقدس ہستیاں پوچھو، عبیدہ جراح کے لڑکے نہیں ہیں، عبیدہ یہ جراح کے پوتے ہیں، نسب یوں ہے، عبیدہ ابن عبداللہ ابن جراح، عبیدہ
ان کے باپ کا نام عبداللہ، عبداللہ کے باپ کا نام جراح۔ آپ بتاؤ جراح عبیدہ کے کون ہوئے؟ نہیں معلوم؟ عبیدہ کے باپ کا نام عبداللہ، عبداللہ کے باپ کا نام جراح۔ اب آپ بتاؤ عبیدہ کے کون ہوئے جراح؟ دادا، دادا، یہ پوتے ہوئے۔ جی لیکن کوئی حدیث پڑھ لو عبیدہ ابن جراح، عبیدہ جو لڑکے جراح کے، عبیدہ جو لڑکے جراح، کیا معاملہ ہے؟ میدان بدر ہے، عبیدہ اللہ کے حبیب کے ساتھ میں، ابو جہل کے ساتھ میں، عبداللہ ہے ان کا باپ، رسول پاک کی گھات میں نکلا، چپکے چپکے عبداللہ جا رہا تھا عبیدہ کا باپ رسول پاک کی گھات میں، عبیدہ نے کسی ساتھی سے تلوار لی اور یہ نکلے اپنے باپ کے گھات میں۔ ابھی عبداللہ نبی کے قریب نہیں پہنچا کہ عبیدہ نے اپنے سگے باپ کی گردن کو اڑاتے ہوئے میدان بدر میں اعلان کر دیا تھا، اے صحابہ سن لو، آج سے گستاخ رسول، عدو رسول جو میرا باپ عبداللہ ہے وہ میرا باپ نہیں ہے، آج سے میرے باپ حضرت جراح ہوں گے۔ جب سے تاریخ عبیدہ ابن جراح کہتی ہے، زندہ باد زندہ باد، اللہ سمجھ، یہ ایمان ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ آج بڑی خوشی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ۔ نبی حضور عزیز ملت صاحب، شہزادے عزیز ملت حضرت علامہ نعیم الدین صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، ہمارے بڑے جگری دوست، بہت ہی جگری دوست، علامہ مفتی شمشاد صاحب قبلہ ہم لوگوں سے بہت سینئر تھے، وہی اسی جماعت میں غالباً علامہ نعیم الدین صاحب، ان کے شہزادے یعنی عزیز ملت کے نبیر علامہ نعیم الدین صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کے شہزادے بھی جلوہ بار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کی آمد کی برکتوں سے پورے علاقے کو شاد و آباد فرمائے۔ حضرات، اور الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ دوں، قریب 4 یا 5 سال مسلسل ہم نے شارح بخاری کو ناشتہ بنا کے کھلایا ہے، قدموں میں ہم رہے ہیں، خدمت کیے ہیں، 3-4 سال حضرت کے کمرے ہی میں تھے ہم، اور اس کے بعد پھر ہاسٹل میں چلے گئے، 9 سال پورا ہم نے اشرفیہ میں گزاری، لیکن حضرت ہی کے سائے کرم میں رہتے تھے الحمدللہ، اور حضرت ہی مجھ کو محرہ مقدسہ لے گئے تھے مرید کرانے کے لیے۔ یہ اللہ کا کروڑوں احسان کی شارح بخاری کی کفش برداری کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی مولانا محمد معدن الجود والکرم والبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب یہ صحابہ مصطفیٰ کے ادب و احترام، عشق کو لے کر جب آگے قدم بڑھاتے، رب اعلیٰ کی قسم بڑی بڑی طاقت ان کے قدموں کو بوسہ دیتی تھی۔ تاریخ اسلام اٹھا لو، یہی غزوہ جنگ بدر، جنگ بدر مٹھی بھر مسلمان چیلنج کر دیا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ماننے والے کو میدان بدر میں لے آؤ۔ آج معاذ اللہ یہ سوچ کر لوگ آ گئے اسلام اور بانی اسلام کو اس دھرتی سے مٹا دینا ہے۔ 313 کم و بیش مسلمان، بہت بڑی تعداد، بڑے اسلحے، بڑے جنگی گھوڑے، لیکن میدان بدر میں نہ اسلحہ ہے، نہ جنگی گھوڑے ہیں، نہ تو آپ لوگوں کے پاس زرے ہے، نہ تلوار روکنے کے لیے ڈھال ہے۔ نبی نے فرمایا دیوانے میدان بدر میں آ گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں آقا نے دعا کی تھی، کیا دعا کی تھی؟ اللہ کے حبیب نے عرض کیا، مولا یہ مٹھی بھر تیرے چاہنے والے، آج اگر تو نے ان کو فتح نہ دیا تو قیامت تک دنیا سے تیرے نام لیوا ختم ہو جائیں گے۔ بہت بڑی بات آقا کریم نے کہہ دی۔ اللہ اس کا جواب یہ دے سکتا ہے، مصطفیٰ یہ کیوں کہتے ہو؟ یہ شہید ہو گئے تو میں قادر مطلق ہوں، دوسری قوم پیدا کر دوں گا جو میری ربوبیت تمہاری رسالت کا اقرار کرے گی۔ اللہ چاہتا تو یہ کہہ دیتا، لیکن رب اعلیٰ نے جواب کیا دیا۔ قرآن بڑی توجہ سے سننا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اے محبوب جب تم اپنے رب کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہے تھے، جب تم اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تمہارے رب نے تمہاری دعا قبول فرما لی ہے۔ بئی طور انی ممدکم بی1000 من الملائکہ، بئی طور اے محبوب میں تمہاری
مدد 1000 فرشتوں سے کر رہا ہوں، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، قرآن ہے یہ. کتنے ہزار؟ ایک بار آپ بول دو. 1000. یہ قرآن ہے، حفاظ بیٹھے ہوئے. جب اللہ کے حبیب کو اللہ نے فرمایا 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد، تو نبی کو کہنا چاہیے صحابہ پریشان نہ ہو، 1000 فرشتے ہماری مدد کو آ رہے. لیکن نبی نے صحابہ سے 1000 نہیں کہا، نبی نے صحابہ سے 3000 کہا. اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کا قرآن. اذ تقول للمؤمنین، اے محبوب جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے، ہائے ہائے ہائے، اگر اذ تقولو نہ ہوتا تو کوئی کہہ سکتا تھا، یہ تو اللہ کا قول ہے. اذ تقول للمؤمنین، محبوب جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے، اَلَن يَكْفِيَكُم مَّن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، صحابہ کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تمہاری مدد 3000 فرشتوں سے فرما دے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 1000. اور نبی کہتے صحابہ 3000 کافی نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. اب قرآن مقدس کی تفسیر، تفسیر کشاف پڑھو، تفسیر کثیر ابن کثیر پڑھو، اختصار کے طور پر پڑھنا ہے تو مدارک التنزیل پڑھو، خوب تفصیلی معلومات حاصل کرنی ہے. امام قرطبی کو تفسیر قرطبی میں پڑھو. جب نبی نے کہا 3000، اللہ فرماتا ہے فرشتوں ٹھہرو، 1000 نہیں 3000 تیار ہو جاؤ. فرشتوں نے کہا مولا پہلے تیرا آرڈر 1000، اب 3، کیا آرڈر بدل گیا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں میں نے تو 1 ہی کہے تھے، محبوب نے 3 کہہ دیا تو میں نے بھی 3 کہہ دیا. 3000 سبحان اللہ. مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. سبحان اللہ. 3000 کی تیاری ہو رہی. سبحان اللہ. ادھر صحابہ کے چہرے پر خوشی کے آثار بھی. کیوں؟ نئے نئے مسلمان تھے، فرشتوں کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں. اللہ کے حبیب فرماتے صحابہ تم لوگ خوش نہیں ہوئے ہو؟ صحابہ کو طاقت کا اندازہ نہیں تھا فرشتوں کی. تو ایک صحابی بول بھی پڑے، یا رسول اللہ فلاں قبیلے کے سردار اپنی فوج بھیجا ہے، فلاں قبیلے کے سردار نے اپنی فوج، فلاں قبیلے کے سردار نے اپنی فوج، فلاں قبیلے کے سردار نے اپنی فوج. یعنی یا رسول اللہ دشمن بہت ہیں. جب یہ صحابہ نے کہا تو اللہ کے حبیب نے جو کہا قرآن مقدس، ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ب5000 من الملائكة. اے صحابہ اگر تم صبر اور تقوی پر قائم رہے تو تمہارا رب تمہاری مدد 5000 فرشتوں سے فرمائے گا. سبحان اللہ. اب نبی نے کہا 5 تو اللہ فرماتے فرشتوں 3 نہیں 5 تیار ہو جاؤ. پھر وہی سوال، مولا پہلے 1 پھر 3 اب 5، وہی جواب. ہاں فرشتوں میں نے تو 1 کہے، محبوب نے 3 کہا، میں نے بھی 3 کہہ دیا، اب محبوب 5 کہہ رہے ہیں تو اے فرشتوں 5000 تو تیار ہو کر میدان بدر میں جاؤ. اور اے ملائے اعلیٰ سارے فرشتوں تیار رہو، میری عزت کی قسم آج اگر محبوب نے کہہ دیا سارے فرشتوں کو میدان بدر میں اتار دوں گا. یہ مصطفیٰ کی شان ہے، یہ حبیب کی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جبکہ آپ پورا قرآن پڑھ لو، پوری اسلامیات پڑھ ڈالو. کسی نبی کسی رسول کی مدد کے لیے کیا اللہ نے کسی رسول اور نبی کی مدد کے لیے پروردگار نے فرشتوں کے ہاتھ تلوار دے کر میدان جنگ میں بھیجا ہے؟ پوری تاریخ پڑھ لو، کوئی فرشتہ کسی رسول کسی نبی کے لیے میدان جنگ میں تلوار دے کر کسی فرشتے کو اللہ نے بھیجا ہے؟
فرشتوں کا کام تلوار چلانا نہیں ہے. قرآن پڑھ لیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. سبحان اللہ. یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں. قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. فرشتوں نے کہا مولا ایسے کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد مچائیں, زمین میں کھوریزیاں کریں, خون بہائیں, قتل کریں, تلوار چلائیں. یہ انسان کا کام بتا رہے فرشتے. انسان کیا کریں گے؟ فساد مچائیں گے, خون بہائیں گے, تلوار چلائیں گے. یہ انسان کا کام. اور اپنے بارے میں کیا کہا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. مولا ہم تیری تسبیح پڑھتے, ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. رب اعلیٰ کی مشیت نے کہا تھا اے فرشتوں تمہارا کام تقدیس بیان کرنا کرتے رہو, تمہارا کام تسبیح بیان کرنا کرتے رہو, پڑھتے رہو, لیکن انتظار کرو جب آخر زمانے میں میرا محبوب آئے گا تب وہ بھی تمہارے ہاتھ میں تلوار تھما دے گا اور تمہیں بھی میدان بدر میں اترنا پڑے گا. یہ مصطفیٰ کی شان ہوگی, یہ نبی کی شان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سمت. سبحان اللہ. آگے جاؤ. اللہ کی یہ حدیث امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں, بس 10 منٹ کے اندر اپنی بات ختم. امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں, امام بیہقی وقت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں اسی حدیث کو نقل کیا. میدان بدر میں اللہ کے حبیب عصر کی نماز پڑھا رہے تھے. کون سی نماز؟ عصر کی. ذرا بول دو بھائی. عصر کی نماز پڑھا رہے. صحابہ کہتے ہیں نبی نماز میں مسکرا رہے تھے. سبحان. ہائے ہائے ہائے. میں نے قرآن مقدس کی تفسیر کی 2 کتابوں کا حوالہ دیا. صحابہ کہتے ہیں نبی نماز میں مسکرا رہے تھے. اچھا اگر نبی نماز میں مسکرا رہے تھے مقتدیوں کو کیسے پتا چلا؟ امام اگر نماز میں مسکرا دے تو بھئی مقتدیوں کو کیسے پتا؟ کیا بات. نماز کا حکم ہے اگر تم حالت قیام میں ہو تو سجدے کی جگہ نگاہ رکھو. اگر آپ رکوع میں گئے ہو تو پیر کے دونوں انگوٹھے پر نگاہ رکھو. اگر تم سجدے میں ہو تو ناک پر نگاہ رکھو. اگر تم قاعدے میں ہو, بیٹھے ہوئے ہو تو دونوں رانوں کے درمیان یعنی گود میں نگاہ رکھو. تم لوگ پھر آگے رہے بڑے کھورا لوگ, ادھر بھاگ, ان کو الگ الگ کر دیجئے. بس درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا الجود والکرم والی بارک وسلم. اصل میں ہم لوگ کوئی مقرر نہیں ہے, بہت بڑے مدرسے کا ایک معمولی سا مدرس ہو, تو ہم لوگ بچوں کا چہرہ دیکھتے ہیں سمجھ جاتے ہیں تقریر نہیں سمجھ میں آ رہی تو پھر سے تقریر شروع کرتے. جب کوئی ڈسٹرب کرتا ہے تو واقعی اچھا نہیں. کئی مقرر حضرات تو سبحان اللہ دے دھڑا دھڑ اللہ پاک نے ان کی زبان میں سلاست بھی دی ہے. بس 2 3 میں 4 میں 5 منٹ کے اندر اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ نماز میں تو حکم یہ ہے اگر حالت قیام میں ہو تو سجدے کی جگہ نگاہ رکھو. کیوں؟ تاکہ تمہیں یاد رہے مرنے کے بعد ہم اسی مٹی میں ہمیں جانا ہے. رکوع میں جاؤ تو پیر کے انگوٹھے پر نگاہ رکھو. کیوں؟ تمہیں یاد رہے جان یہیں سے نکالی جائے گی, روح یہیں سے کھینچی جائے گی, تاکہ انسان بھاگ نہ سکے. کہیں ادھر سے نکلتی تو دندن بھاگتا ہو, کئی لوگ دوڑائے رہتے اس کو, لیکن پیر سے نکالتی ادھر سے. اب بیچارہ ہچر کر رہا, بھاگ نہیں پاتا. یاد رہے روح یہیں سے نکالی جائے گی. بہت سی مصلحت ہیں, ایک مصلحت عرض کر رہا ہوں. پھر سجدے میں جاؤ تو ناک پر نگاہ رکھو. یاد رہے مرتے ہی یہ ناک کٹتی ہے. آج بہت بڑے سیٹھ صاحب تھے, انتقال ہو گیا. اب کوئی نہیں کہتا ہے سیٹھ صاحب کو نہلایا جا رہا ہے. جی نہیں, میت کو نہلایا جا رہا ہے. جی سیٹھ صاحب دروازے پر سوئے ہوئے ہیں, کوئی نہیں کہتا میت دروازے پر رکھ دی گئی ہے, جنازے کی تیاری ہو رہی ہے, میت کو قبرستان لے جایا جا رہا ہے. کوئی نہیں کہتا سیٹھ صاحب کو قبرستان لے جایا جا رہا ہے یا تشریف لے جا رہے ہیں. کوئی نہیں کہتا, بلکہ میت قبرستان کی طرف, میت کو قبر میں اتارا جا رہا ہے. کوئی نہیں کہتا سیٹھ صاحب کو اتارا جا رہا ہے. آج کوئی سیٹھیا نہیں ہے. سجدے میں جاؤ تو نگاہ پر ناک رکھو تاکہ یاد رہے مرتے ہی یہ ناک کٹ جائے گی. آج جو بہت ہم اپنوں میں سب سے بڑے بنتے, اللہ ہماری ہدایت فرمائے. اور جب قاعدے میں رہو, بیٹھے رہو تو دونوں ران کے درمیان گود میں, تاکہ یاد رہے یہ دامن کھالی جائے گا.
مریں گے یہاں سے کچھ لے کر نہیں جائیں گے، یہ خالی دامن جائے گا الغرض۔ بے شک بے شک۔ وصول نماز تو یہ ہے کہ نماز کی حالت میں نگاہ کہاں ہو، اور صحابہ کہتے ہیں نبی نماز میں مسکرا لے۔ اچھا اگر آج کل کے نمازی ہوتے تو مان لیا جاتا کہ یار آج کے نمازی ایسے نہیں ہیں جیسے تراویح کی نماز ہوتی ہے۔ ہمارے جتنے حضرت ہیں مسجد میں تراویح کی نیت اللہ اکبر، تو جتنے بوڑھے بزرگ اچھے لوگ ہیں سب امام صاحب کے پیچھے ہوتے اور نیچے ہوتے، اور جتنے یہ لونڈے ہیں سب اوپر، سب اوپر۔ حضرت نے تو نماز کی نیت اللہ اکبر، وہ بھی نیت مانتے اوپر والے بھی، لیکن ایسے سے دیکھتے رہتے۔ اگر کوئی لڑکا بدماشی کیا تو نیت کو توڑ دیا، قدم بڑھایا، مارا چپاک سے پھر آ گئے۔ یہ تراویح میں اوپر اکثر ہوتا رہتا ہے۔ اچھا یہ تو آج کل کے نمازی ہیں، آج کل کے ہوتے تو مان لیا جاتا یار ایسے کہہ رہے ہیں، لیکن یہ وہ صحابی حدیث کی روایت بیان کر رہے ہیں جو رسول اللہ کے سائے تلے پروردہ ہیں، وہ بے شک بے شک بے شک۔ وہ کہتے ہیں نبی نماز میں مسکرا رہے تھے، گویا حدیث کا سیاق و سباق بتا رہا ہے رسول پاک کے وہ صحابہ جو نبی کے دائیں یا بائیں نماز پڑھ رہے تھے، بجائے سجدے کی جگہ دیکھنے چہرے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نماز میں چہرے نبی تک رہے صحابہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب صحابہ، کوئی سوچ سکتا ہے نبی کو پتا چلا ہوتا تو ڈانٹے گئے ہوتے؟ پوری حدیث سنو، نماز ہو گئی، بس آخری حدیث، نماز ہو گئی، کیونکہ میرے بعد عالم اسلام کی وہ محترم ہستی ماشاءاللہ جو علم و حکمت کا ایسا سمندر ہے جس کے ساحل پر نہ جانے کتنی عام و خاص درس و تدریس کا آبدار موتی پا کر مرض گمراہیت بدعت و ضلالت سے آلودہ مریض کامل شفائے کامل پا کر روحانیت و سنیت کے مسکراتا ہوا چہرے لے کر بامراد واپس ہوتے ہیں۔ خطیب ذیشان مناظر اہل سنت مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی شمشاد صاحب قبلہ الحمدللہ، غیر ملکوں میں جن کا بہت تذکرہ، بڑے چرچے، اللہم زد فزید، اللہ تعالی حضرت کے علمی فیضان سے مالا مال کرے۔ بس یہ بات ختم کر دوں، بس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے، صحابہ آگے یا رسول اللہ آپ نماز میں کیوں مسکرا رہے تھے؟ آقا کو کہنا چاہیے تمہیں کیسے پتا؟ تو نماز میں تھے کہ مجھے دیکھ رہے تھے؟ سجدے کی جگہ دیکھنا چاہیے، نبی کو کہنا چاہیے۔ ہائے ہائے ہائے، آقا فعرض کر دیا رسول اللہ نماز میں کیوں مسکرا رہے تھے؟ جواب سنو، ایمان مسکرائے گا۔ آقا فرماتے صحابہ جب حضرت جبریل اپنے اسلحے اور وردی کے ساتھ آسمان میں گئے، میدان بدر میں یہ بھی تھے، اپنے وردی اسلحے کے ساتھ آسمان میں گئے، آسمان کے سارے دروازے مسدود پائے، بند پائے۔ حضرت جبریل عرض کرتے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، میں جبریل ہوں، کیا مجھے اوپر جانے کا راستہ نہیں ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے جبریل کہاں سے آ رہے ہو؟ ہائے ہائے، اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، ارے زور سے بولو بھائی، کوئی شک شبہ تو ہے نہیں، اللہ کو معلوم ہے نا؟ پھر بھی اللہ فرماتا ہے جبریل کہاں سے آ رہے ہو؟ اور اگر نبی نے کوئی بات پوچھ لیا تو ایک جماعت بڑی کودتی ہے، نبی کو معلوم ہوتا تو پوچھتے کیوں؟ نبی کو معلوم ہوتا تو پوچھتے کیوں؟ ارے پوچھنا کہیں جہالت کی علامت ہے، یہ ہمارے مقدس علماء اپنے بچوں سے پوچھا کرتے۔ اللہ فرماتا جبریل کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کرتے مولا میدان بدر سے آ رہا ہوں، یا رب العالمین تیرے محبوب کی بارگاہ سے آ رہا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جبریل میدان بدر سے آ رہے ہو ٹھیک ہے، محبوب کی بارگاہ سے آ رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ میرے محبوب سے اجازت لے کے آئے ہو یا ویسے چلے آئے ہو؟ سبحان اللہ۔ کہتے یا پروردگار جنگ ہو گئی، کام ہو گیا، آ گیا، اجازت تو نہیں لیا۔ اللہ فرماتے جبریل واپس جاؤ، میری عزت کی قسم جب تک محبوب تمہیں اجازت نہیں دیں گے ہم تمہیں اوپر جانے کا راستہ نہیں دیں گے، واپس جاؤ۔
ہائے ہائے، تو کیا جبریل بات بڑی ہے۔ شان سے گئے، لوٹا دیے گئے، جاؤ محبوب سے اجازت لے کے۔ اللہ کے حبیب ہنسنے کی وجہ بتا رہے، تو کہتے ہیں آقا جبریل آئے تو میں نماز میں تھا، تو مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے، تو میں بھی ان کی دلجوئی کے خاطر مسکرا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، میں بھی ان کی دلجوئی کے خاطر مسکرا دیا۔ سبحان اللہ۔ جبریل آئے، مسکرانے لگے۔ کیوں مسکرانے لگے؟ یہ حدیث میں نہیں، میں اپنے طرف سے توجیہ کر رہا ہوں، جو بھی فتویٰ لگے گا ہمارے اوپر لگا دینا بھیا، میں توبہ کر لوں گا، کلمہ پڑھ لوں گا، میں اپنے طرف سے تفسیرہ کر رہا ہوں۔ اچھا، انسان کب مسکراتا ہے؟ جب کوئی خوشی کی چیز مل جائے تب، ہے نا بھائی؟ جبریل گئے، بڑی شان سے لوٹائے گئے، جاؤ محبوب سے اجازت لو، تو آئے تو نماز میں تھے، آقا وہ مسکرا رہے۔ انسان کب مسکراتا ہے؟ جب کوئی خوشی کی چیز مل جائے تب۔ ہاں، ایک موقع پر آدمی اور مسکراتا ہے، کب؟ جب کبھی انسان شرمندہ ہوتا ہے تب بھی مسکراتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ بات تو میں نہیں مانتا، ایک مثال دے دوں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو۔ آج کے کچھ سال پہلے ہمارے یو پی سے جب کوئی لڑکا بمبئی جاتا تھا، کچھ سال پہلے، اب تو ماشاءاللہ بہت ترقی ہو گئی، جی تو جب وہ وہاں چاہے 2 ہی مہینہ رہ جائے، چاہے گلاسید ہوتا ہو، اور جب وہاں سے آتا تھا تو کالر کے نیچے رومال جی اور بوٹ پہن کے آتا تھا، جی کھٹ کھٹ گلیوں میں چلتا تھا، اور دکان پہ پہنچے تو کہے سگریٹ، اور اگر دکان والا کہہ دے کیپٹن تو ہٹ ویلز، مطلب بمبئی سے نیا نیا آیا، جی سوٹ بوٹ پہنا، کالر میں رومال لگائے، دکان والا کہہ دے کیپٹن ہٹ ویلز۔ اور جب ایک ہفتہ گھر پہ رہ جاتا تھا تو کہتا تھا دکان والے ذرا ایک پیکٹ کیپٹن دے دو، اور ایک ہفتہ اگر اور رک گیا تو کہتا تھا وہ بھیا دکان والے ایک بنڈل بیڑی دے دو، اور ایک ہفتہ اگر اور رک گیا تو بغل والے سے کہتا تھا بھیا ٹھوکو کھایا جائے۔ یہ ہمارے پہلے ہوتا تھا، ایسے بمبئی آیا تھا، بمبئی سے کھٹ کھٹ چل رہا تھا، ہلکی سی بارش ہوئی، پٹے سے پھسلا زمین پہ گر گیا، تو چم سے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے تو پہلے کپڑا نہیں دیکھتا، پہلے دیکھ رہا ہے کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا ہے، اگر کسی نے نہیں دیکھا تو یوں مارا یوں مارا یوں مارا، اس کے بعد ایسے چلا جیسے گرا ہی نہ۔ لیکن اگر گرا اور اٹھا حضور سید صاحب اپنے کمرے میں، اور اٹھا، دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اچانک دیکھا حضرت کو، کہ ارے باپ رے باپ، حضرت دیکھ رہے تھے، تو گرنے والا جیسے حضرت کو دیکھتا ہے فوراً مسکراتا ہے ایسے۔ اب اس سے پوچھو یہ مسکراہٹ کیسی ہے؟ کیا خوشی کی ہے کہ گرا تو 2000 کی نوٹ پا گیا؟ تو کہیں گے نہیں، کیوں مسکرا رہا ہے؟ یار یہ شرمندگی کی ہنسی ہے، حضرت آپ نے مجھے گرتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ تو کبھی کبھی انسان شرمندگی کے موقع پر بھی مسکراتا ہے۔ جبریل بڑی شان سے گئے، اللہ نے فرمایا جبریل واپس جاؤ، جب تک میرے محبوب تمہیں اجازت نہیں دیں گے ہم تمہیں اوپر جانے کا راستہ نہیں دیں گے۔ جبریل آئے تو مصطفیٰ نماز میں تھے، جبریل مسکرانے لگے۔ شاید جبریل کی ہنسی بھی اسی قبیل سے رہی، اسی لیے نبی نے فرمایا اے جبریل اگر تم پہلے ہی اجازت لے کر گئے ہوتے تو آنے جانے کی تمہیں تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ مصطفیٰ کا مقام دیکھو، مصطفیٰ کی شان دیکھو، مصطفیٰ کے ادب کا نام ایمان ہے، اور جب ادب مصطفیٰ دل میں بیٹھ جائے پھر رب اعلیٰ کی عزت کی قسم دنیا میں سرخرو اور کامیاب ہوتا ہے۔ بے شک۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مقدس علماء حضور سید صاحب کو، مقدس علماء کو، قراء حفاظ جمعی اہل سنت کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم۔